درود کروڑوں سلام اس ہستی پر جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں وجود بخشا، دنیا کی نعمت عطا فرمائی۔ آج 12 ربیع الاول اور 17 ستمبر ہے 2024۔ فرزندان توحید ربیع الاول کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اپنی زندگیوں کے اندر مختلف انداز سے خوشیاں منا رہے ہیں، جیسے مجدد دورہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری مجددی فضلی الہی فرما رہے تھے کہ اس دن بھی تشریف لائے، حضور کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اور ان کے بیان کے بعد بیان کی گنجائش ہے نہیں، اور مجھے بھی اس وقت تقریباً تھکان جو ہے وہ انتہا درجے کی ہے، کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد پھر ہمارا جانا پھر ہفتے کو کروڑ پکے کی طرف، وہاں بھی تقریباً رات کو 1:30 بج گیا، پھر سفر کر کے گھر پہنچا، پھر جمعے کو، پھر ہفتے کو خانپور کا اجتماع تھا، وہاں جانا ہوا، وہاں بھی تقریباً رات 3 بج گئے، پھر پرسوں حیدرآباد گیا تھا، وہاں بھی تقریباً کل رات وہاں سے تقریباً 3:30 بجے سفر شروع کیا اور عصر کی نماز میں جلال پور پہنچا، پھر وہاں سے بیان کے بعد فیصل آباد آیا، فیصل آباد مجھے ٹائم ہی تقریباً 1:15 بجے ملا، یعنی 3 راتیں مسلسل میری جو ہے نا اس وقت، اور ہمت بالکل نہیں۔ ابھی میں نے 9 بجے نکلنا ہے، 11 بجے مظفر گڑھ میں ہوں، ظہر کی نماز کے بعد ظاہر پیر میں، مغرب کی نماز کے بعد احمد پور شرقیہ، رات 10:30 بجے شاہی مسجد بہاولپور میں۔ جس نے جہاں بلایا، کبھی یہ سفر نہیں دیکھا لمبا ہے یا دور ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا دیں جو بھٹکتی ہوئی انسانیت کی خیر کا ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اس کے ذریعے سے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنائے۔ اصل میں دنیا کے اندر جتنی محنت ہو رہی اور جتنا کمایا جا رہا، انسان اس کا نتیجہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا، یا اسے دنیا کی زندگی کے اندر کامیابی مل رہی مالی اعتبار سے یا ناکامی مل رہی۔ مال والے کو مال کے اندر جو کامیابی مل رہی وہ بھی پریشان، اور جسے ناکامی مل رہی وہ بھی پریشان ہے۔ مال والے کو جو مال دیا اسے سمجھ نہیں آ رہی مال کہاں خرچ کرنا ہے، اور جس کے پاس ہے نہیں اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے مال کیسے کمانا ہے، اور اس کشمکش کے اندر دونوں ہی اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ کسی کے پاس مال ہے، اس کو کہو یار اللہ کے قریب، وہ کہتا ٹائم کوئی نہیں، اور کسی کے پاس مال نہیں ہے، اس کو اللہ کے قریب ہو، وہ کہتا ہے یار بچوں کو کہاں سے کھلاؤں۔ تو جو راستے انسان نے اپنی زندگی کے لیے کامیابی کے لیے انتخاب کیے، اسے دونوں ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، اور کامیابی والا راستہ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اسی راستے کو اللہ نے صراط مستقیم، اسی راستے پہ اللہ نے ہدایت رکھی، اسی راستے پہ اللہ نے کامیابی رکھی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر میرا قرب، میرا پیار، میرے سے تعلق، میرے سے رابطہ چاہتے ہو، فاتبعونی، 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامل اکمل نمونہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ شادی، بیاہ، غمی، خوشی، حتیٰ کہ بالوں، سر کے بال اور داڑھی کے بال میں کنگھی کرنے کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، خوشبو لگانے کا بھی طریقہ بتلایا، سر اور داڑھی کے بالوں میں تیل لگانے کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔
دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرنے کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کرتے میں قمیض میں پہلا حصہ کون سا پہننا ہے اور اتارنے میں کون سے حصے سے اتارنا ہے اپنے قمیض کو، پاجامہ یا تہمت کس طرح باندھنی، یہ طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ جوتا پہننے اور اتارنے کا طریقہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے، گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کا، اور اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہونے یا کوئی ایسا کہیں سے پوری دنیا کے انسانوں نے اچھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر ریسرچ کی، ہر ایک نے احسن، اکمل، اجمل، کامل زندگی کا نمونہ بتایا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ اور کیوں نہ ہو، جو زندگی اللہ نے رحمت والے نبی کو دی، اس پر خود اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم، جو تھا محمد میں نے تیری جھولی کے اندر ڈال دیا۔ اور صرف دین نہیں، جس کے آغاز کو آدم علیہ السلام سے شروع کروایا اور عیسیٰ علیہ السلام اور آپ تک مکمل کیا، نعمتیں بھی ساری، اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے یہ دین اسلام سب کے لیے پسند فرمایا۔ اب میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک چیز جیسے موبائل ہے، اس کو استعمال کرنے کا سارا طریقہ بتلایا اور اس کی احتیاطی تدابیر اور ہدایات بتلائیں۔ کارآمد کس چیز سے رہے گا، کارآمد کیسے رہے گا اور خراب کیسے ہوگا۔ اب ایک بندے کو بتائے اسے پانی میں ڈالیں گے، اسے گیلا کریں گے، بیجا اس کا استعمال کریں گے اور اسی طریقے سے اسے جو ہے وہ زور سے پٹخیں گے تو یہ خراب ہوگا، اس کی بیٹری کمزور ہوگی، اس کا شیشہ ٹوٹے گا، اسکرین اس کی خراب ہوگی، اگر اس کو ہلائیں جلائیں گے ریشز پڑیں گے، اسکرین اس کی خراب ہوگی، طریقے سے چلیں گے، یہ تمہیں ہر جگہ فائدہ دیتا رہے گا۔ ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نمونہ بنایا۔ مان کے چلو گے، خیر میں رہو گے، امن میں رہو گے، سکون میں رہو گے، عزتیں ملیں گی، زمین والوں میں بھی عزت ملے گی، آسمان والوں میں بھی عزت ملے گی، لیکن تم نے آئیڈیل جو بنانا ہے، اس ہستی کو بنانا ہے جس کو میں نے ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ ہمارے میں تعلیم کی انتہا درجے کی قابلیت ہے، پڑھے لکھے سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی سمجھتے ہوئے نہیں سمجھ رہے، غلطی کا احساس کر رہے ہیں اور اس غلطی کے احساس پر نادم بھی ہو رہے ہیں۔ کرنا چاہیے، پڑھنی چاہیے، رکھنے چاہیے، ادا زکوٰۃ کرنی چاہیے، لیکن پتہ نہیں میں کیوں سستی کر جاتا ہوں۔ گناہ کے معاملے میں سستی نہیں ہوتی، جلدی کرتے ہیں، نیکی کے معاملے میں سستی ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا جو روابط دل کی تار سے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم تھے، ان روابط کے اندر، ان رابطوں کے اندر کمی آ گئی۔ چہرہ خراب ہو، کیل چھائیے پڑ جائیں، دانے نکل جائیں، تو ان کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کے لیے کون سا اب ڈاکٹر نہیں ٹوٹ کے آپ موبائل پر، یوٹیوب پر نسخے نکالیں گے، بڑوں سے پوچھیں گے، دم کروائیں گے، پانی پڑوائیں گے، دوائی کھائیں گے، کریمیں لگوائیں گے، تاکہ آپ کا ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی۔ باطن کو اللہ نے پردے کے اندر رکھا ہے، وہ آپ کو اور مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح انسان کا ظاہر خراب ہو، اسے ٹھیک کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، جب انسان کا باطن خراب ہو جائے، اس کے تار، اس کے تعلق اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نہ ملنے لگے، تو پھر اس کی صفائی کے لیے، اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ وہ اللہ والوں کی محفل اور اللہ والوں کی صحبت۔ اب اللہ والوں کی بھی قرآن کریم میں پہچان فرمائی، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب جتنے ہمیں دنیا کے وہ اللہ والے جو ہماری نظر میں، وہ تو سارے بازاروں میں نظر آ رہے، دکانوں میں بیٹھے نظر آ رہے،
اور اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی پہچان جب کرنی ہو وہ ایسی جگہوں پر تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے، مکانوں میں نہیں، دکانوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یا ان کا سر، ان کی پیشانی مصلی کے اوپر ہوگی یا سجدے کے نشان ان کے ماتھے کے اوپر نظر آئیں گے۔ جو جتنا بے نمازی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے جتنی نفرت کرتا ہے، ہمارے نزدیک اتنا ہی وہ زیادہ معتبر سمجھا جا رہا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، میرے محترم دوستوں، کوئی کام کرے گا سمجھدار آدمی دیکھے گا یار تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ میرے عزیزوں، اس سمجھداری میں دنیا کے اندر ایسوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑے کرنا معتبر سمجھ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر، اس حال کو دیکھ کر، اس کو کوئی بھی بیوقوف، کوئی بھی عقل نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، او لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لائے، اللہ سے ڈرو، اور جب بھی تم نے رہنا ہے سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ اپنی جماعت کی، اپنے بندوں کی اللہ پہچان کروا رہا ہے۔ بحیثیت امتی ہونے کے میری ذمہ داری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا امتی بنا، کلمہ پڑھا، میری ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو منہ موڑے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو نفرت کا اظہار کرے، دل سے قائل نہ ہو، زبان سے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے ان لوگوں کو راہ راست کے اوپر لے کے آنا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ نے صفات کا مالک بنایا، انا ارسلناک شاہدا، خوشخبری سنا، اے میرا نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، ومبشرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا بھیجا، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا۔ کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ معاملہ گڑبڑ کرنے سے منع فرمایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ملتا کہ آپ نے پڑوسی کی حق تلفی سے منع فرمایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ملتا کہ آپ نے ماں باپ کی نافرمانی سے منع فرمایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے والی اشیاء کے اندر ملاوٹ کرنے سے منع فرمایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی لعنت کو حرام فرمایا؟ تو میرے عزیزوں، پھر بازاروں کے اندر جھوٹ ہے، سود ہے، شراب ہے، نشہ ہے، ملاوٹ ہے، لگتا ہے میرے عزیزوں یا ایمان کے اندر فرق آ گیا یا آمنہ کی لال کی ذات کو سمجھنے کے اندر فرق آ گیا ہے۔ کتنے بازاروں کی صفائی ہو رہی ہے، کتنا چراغا کیا جا رہا ہے، کتنا میرا عزیزوں پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ جتنی محنت روڈوں کی صفائی پر کر رہے ہو، اتنی محنت اپنے دلوں کے اندر کر لیتے۔ رب اکبر کی قسم، یہ دل اللہ اس کے رسول کا کم سے تابع بن جاتا۔ اب یہاں لوگ کہیں گے جی میلاد کے مخالف ہیں، یہی بات ختم کرنے کے لیے ہم نے تو میرا عزیزوں، کوئی دنیا 9 بجے میلاد منائے گی، کوئی 12 بجے میلاد کا اظہار کرے گا، کوئی شام کے وقت کمکمے اور لائٹوں کے اندر میلاد کا اظہار کرے گا۔ ہم نے تو صبح کی نماز پڑھ کر سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کا میلاد منا لیا۔ درود شریف کی محفل کر کے اللہ والوں کو سمجھا کر، اللہ والوں کو بلا کر، اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر، میرا عزیزوں ہم نے تو اپنے دل کا آغاز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے میلاد سے کیا ہے۔ آپ حضرات کی محبت میں کمی کوئی نہیں، محبت میری محبت میں بھی کمی کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں اس کا اظہار ضروری ہے۔ مثال لیں، نکاح کی محفل کے اندر لڑکی بھی سامنے موجود ہے، حق مہر بھی موجود ہے، شادی کے گواہ بھی موجود ہیں، وکیل بھی موجود ہے، دلہن کی طرف سے نکاح پڑھانے والے نکاح خواہ بھی موجود ہے۔ اگر مولوی صاحب کہ میں نے آپ کا نکاح فلاں کی بیٹی سے آپ کے ساتھ
اتنے روپے حق مہر میں کر دیا، آپ کو قبول ہے، اگر وہ یوں کر کے بیٹھا رہے گا تو کیا اس کی گواہی کو معتبر سمجھا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا جی بول لو، وہ کہے گا کہ نہیں زبان سے بولو، بس آپ کی اور میری تابع داری کے اندر میرے عزیزو اتنا فرق ہے، ہم بھی میرے عزیزو اس میں دولہا کی طرح سر ہلاتے ہیں، زبان سے اقرار کوئی نہیں کرتے، اگر اقرار نہیں کرتے تو دل سے اس کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے آئے اور کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ کون حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر ایک رات کی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ دیا تھا؟ یہ وہی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو غسل کی حاجت میں بیوی سے ملاپ ہوا، پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ غسل کر لو، اس طرح کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے بلا لیا، موت کہیں مجھے گھر کے اندر نہ آ جائے۔ جو زبان سے کہا میرا عزیزو اس کا اظہار کر دیا، اسی حالت کے اندر میدان احد کے اندر جا کے شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی مارے شرما کر احد کے میدان میں صرف یہ بتلانے گئی تھی کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن میرے حنظلہ کو غسل دینا پڑے گا، کیونکہ کل رات یہ حنظلہ میرے سے ملاپ کر کے آیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑی تھی، فرمایا کیا بات ہے، کیا لینے کے لیے آئی؟ کہ عائشہ حضور علیہ السلام ہمارے نبی بھی ہمارے باپ کی جگہ ہے، بطور بیٹی ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کرتے ہوئے اس غسل کی بات کرتے مجھے حیا آتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کو بتایا، پھر آپ نے اعلان فرمایا احد کے میدان میں میرے حنظلہ کو تلاش کرو۔ جب احد کے میدان کے اندر میرے عزیز و حنظلہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا گیا، آپ کو کہیں نہ پایا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا دیکھو پتھروں کی اوٹ میں ہے، زمین کے نیچے آسمان کے اوپر چلا گیا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ٹٹول لیا، کھگول لیا، ہمیں کہیں حنظلہ نظر نہ آیا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرے حنظلہ کو چاندی کے برتن میں جنت کے پانی سے آسمانوں پر فرشتوں کے ہاتھوں سے غسل دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کہتے ٹھیک ہے جہاد ہے ایمان ہے گھر بیٹھے رہتے، جس بات کا زبان سے اقرار کیا اسی بات کا میرے عزیزو اپنے وجود سے، اپنے زبان سے، اپنے کردار سے اظہار کیا، تو مالک کائنات کو اس اظہار کرنا اتنا پسند آیا کہ مالک کائنات نے فرشتوں کے ہاتھوں سے انہیں غسل دلوا دیا ہے۔ آج ہمارے پاس اعتقاد ضرور ہے، اس کا اظہار میرا عزیزو ہمارے پاس کوئی نہیں۔ شرم آتی ہے؟ ابھی آپ بچے کو یہاں کھڑا کریں، گھر کے اندر اپنے بچے کو کھڑا کریں، اس کو کہ ناچ کے دکھا، مما کیسے ناچتی تھی، بندر کیسے کرتا ہے، ہری منکی کیسے کرتا ہے، اور بچے ہی کر کے دکھا، ایسے ایسے آپ کو تماشے کر کے دکھائے گا، آپ اسے روکتے رہیں گے پھر بھی وہ تماشے بار بار کرتا رہے گا۔ اگر اس بچے سے کہیں گے یہ ماشاءاللہ تیسرا سپارہ پڑھ رہا ہے اور یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، جلدی پڑھ جائے گا، ہاں میرے بچے بتا کون سا سپارہ پڑھ رہا ہے، عبدالحنان صاحب کو بتا، وہ کہے گا ماشاءاللہ تیسرا پارہ پڑھ رہا ہوں، عبدالحنان صاحب کو تھوڑی سورت سنا، اٹکیلیاں کرے گا، شرم آئے گی، اور اس وقت منہ سے کہے گا مجھے شرم آ رہی ہے۔ یہی تو اظہار کا فرق ہے میرے عزیزو، گناہ کی طرف اظہار کرنے میں انکار نہیں کرتا، نیکی کا اظہار کرنے کے اندر پتہ نہیں تیرا میرا کلمہ پڑھنے والا بچہ کیوں شرما جاتا ہے۔ باطل کی محنت ترقی کرتی جا رہی ہے، باطل اپنی محنت کے اندر روزانہ آئے دن آگے بڑھ رہا ہے، اور میرے عزیزو اس گناہ کو عام کرنے کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اتارنے کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اتارنے میں طرح طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے گانا سننا حرام ہے، طبلہ سرنگی حرام ہے، اللہ اکبر بانسری حرام ہے، لیکن اس کو اس طرح انداز سے پیش کرو
اگر میرے عزیزوں پخانے کو گلدستے کے اندر رکھ کر آپ کے آگے میرے آگے کوئی میز کرے گا تو کیا آپ اسے گھر کی میز پہ لگاؤ گے؟ میرے عزیزوں موسیقی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہہ دیا، آپ نے جس کو نحوست کہہ دیا، آپ نے جس کو زندگی کی تباہی کا مرکز کہہ دیا، آج میرے عزیزوں وہ موبائلوں میں آئے تیری مرضی، سازوں میں آئے تیری مرضی، جس چیز کو میرے عزیزوں آمنہ کے لال نے حرام کر دیا، کائنات کی کوئی چیز بھی میرے عزیزوں اس چیز کو حلال نہیں کر سکتی ہے۔ اب چھوڑے سے انہوں نے کہا ہو اگر اسے گھنگرو کے ذریعے بجائیں گے، اگر ڈھولک کے ذریعے بجائیں گے اور اس پر میرے عزیزوں گانا بجائیں گے تو دنیا ساری تھو کرے گی، نیکوکاروں کو کہے گی شرم نہیں آتی جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو میرے عزیزوں پھر سوچے ترقی کرنا شروع ہو گئی، پھر سوچوں پر میرے عزیزوں اور ترقی کے زوال آئے، پھر انہی تبلے انہی سرنگی کے اندر آمنہ کے لال کو آمنہ کے لال کے شان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ رب اکبر کی قسم جس بانسری کو، جس تبلے سرنگی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام کہہ دیا، اس تبلے سرنگی کے اوپر تو آمنہ کے لال کے 99 نام بھی پڑھ کے دکھا دے۔ جس چیز کو حضور نے حرام کہہ دیا بے شک قرآن پڑھ کے سنا وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اب بازار والوں کو یہ بات جا کے کہہ دو تمہارا سر پھاڑ دیں گے اور مجھے تو پیر محل میں گھسنے نہیں دیں گے، یہ گستاخ رسول ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپس کے اندر اتحاد پیدا کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا ہم نے تو اتحاد پیدا کرنے کی دن رات کوشش کی، صبح شام کوشش کی، جہاں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کو ہوتے ہیں 2 قدم تو ہم آگے بھاگ کے میں دکھا دیتے ہو، اب کوشش کر کے کچھوے کی چال پھر آہستہ آہستہ سب کچھ مار کے تمہارے ساتھ آتے ہیں، پھر تم 2 قدم آگے بڑھ جاتے ہو۔ اب تم یہ کو تمہارا ہمارا اتحاد اس وقت ہوگا عبدالحنان بھی گھنگرو پہن کے بازاروں کے اندر آ جائے، رب اکبر کی قسم ہے لاکھ اختلافات ہو جائے اس معاملے میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا ترقی کہاں سے کہاں کر کے چلی گئی، لوگ چاندوں پر پہنچ گئے میرے عزیزوں، لیکن آج تک پیر محل کے اندر نہیں، ساری دنیا کی مساجد کا یہ حال ہے، ایک مسجد والا دوسری مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ نسلیں بڑے قبروں کے اندر چلے گئے، تیاری ہماری بھی ہے، آنے والی نسلوں کو بھی اسی ڈگر کے اوپر لگا دیا ہے۔ کہاں گیا وہ اجتماع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جب آپ نے میدان عرفات کے اندر حجۃ الوداع کا خطبہ دے کر سارے صحابہ کو اکٹھا کیا تھا، اس وقت آپ نے اعلان فرمایا تھا آج یہاں عربی بھی کھڑے، اجمی بھی کھڑے، اپنے بھی کھڑے، پرائے کھڑے، سید کھڑے، ہاشمی کھڑے، سارے کے سارے کھڑے، ذات پات کا کردار کا آمنہ کا لال سب کے درمیان میں فرق مٹا کے جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرق مٹا دیا، لیکن 1400 سال کے بعد بچیاں بوڑھی ہو گئی، گھر کے اندر برادری میں رشتہ نہیں ملا، غیر برادری کے معیاری رشتوں کو اس وجہ سے ٹھکرا دیا کہ ہماری برادری کوئی نہیں۔ اس برادری کی مذمت تو آمنہ کا لال 1400 سال پہلے کر کے چلا گیا ہے۔ ان طریقوں کو میرے عزیزوں مٹانے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آمنہ کی جھولی کے اندر ڈال دیا، فرمایا میرا حبیب ساری دنیا کے انسانوں کو جا کے بتلا دے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، او لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلوں کا رب تھا، اس لیے اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ دنیا آخرت کے اندر تم کامیاب بن جاؤ۔ یہ اعلان جب نبی کی زبان سے ہوا اپنے بیگانے ہو گئے، دشمنوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، کوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پھینکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی سگی چچی ابو لہب کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرا کرتے لکڑیوں کے گٹھر اٹھا اٹھا کے پھینک دیا کرتی،
ہاتھ کے اشارے کر کے تانے دیا کرتی کہ تیرا ہمارا اب مقابلہ ہے، تیری میری دشمنی اب مثال نہیں چلے گی۔ اتنی اذیتیں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آپ فضائل اعمال میں طائف کے سفر کو پڑھتے ہو، رب اکبر کی قسم اتنا لولوحال کیا گیا کہ پتھر مارنے والوں کو حضور کی حالت کو دیکھ کر پتھر مارنے والوں کو بھی ترس آ گیا۔ سگائی رشتہ دار تھا جس نے انگوروں کا خوشہ تشریح کے اندر پلیٹ کے اندر بھیجا اور جا کر عداس سے کہا میرا جا کے کہہ دینا کہ وہ شداد کھڑا ہے، جا کے کہہ دینا وہ توا کھڑا ہے۔ اس نے انگور کا خوشہ آپ کے پاس بھیجا اور کہہ رہا تجھے رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرنا، صبح سے دیکھا پتھر کھا کے لہولہان ہو گیا، تو نے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا ہے۔ مار بھول گئے، زخم بھول گئے، پریشانی بھول گئے۔ عداس کا ہاتھ پکڑا، کہ تو کون ہے؟ کہ عداس ہے۔ کہاں کا رہنے والا؟ کہ نینوا کا رہنے والا۔ فرمایا اسی نینوا کا رہنے والا جا میرا بھائی یونس اللہ کا پیغمبر بن کے آیا تھا۔ عداس کہنے لگا اللہ اکبر، تم یونس کو جانتے ہو؟ کہ ہاں، نینوا شہر میں خدا کا پیغمبر بن کے آیا تھا۔ کہ اچھا، اگر اس پیغمبر کو تم جانتے ہو، اس پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ بھی اللہ کا پیغمبر، میں بھی اللہ کا پیغمبر۔ جو پیغام وہ دے رہا تھا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یہ پیغام میں دے رہا ہوں۔ کہنے لگا پھر رشتہ داروں کو بعد میں سمجھانا، پہلے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا۔ جو دعوت یونس پیغمبر دے کے گیا تھا وہ دعوت آج مجھے دے، کوئی مانے یا نہ مانے، عداس آج محمد تیری نبوت کا اقرار کرے گا۔ کردار میں، معیار میں، گفتگو میں، اخلاق میں اتنے اعلیٰ درجے کے کہ پورا پیر محل اللہ اکبر گفتگو کرو دل مو لیتے ہیں میرے عزیزوں، میرے عزیزوں۔ لیکن رشتہ داری ہماری اتنی تنوع اختیار کر گئی کہ آج میرے عزیزوں بھائی کا منہ دیکھنے نہیں چاہتا، بہن بھائی کے دروازے پہ نہیں چڑھتی، ماں باپ سے ناراض اولاد سے ماں باپ ناراض، اولاد میرے عزیزوں انتظار کر رہی ہے کہ باپ جھکے گا، بیٹا اپنے باپ سے سلام کے پہل نہیں کر رہا ہے۔ حرم مکہ میں داخل ہوئے، ہجرت کا 8واں سال ہے۔ 7 سال کتنی تکلیفیں ہیں میرے عزیزوں، 13 سال تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ہجرت کر کے میرے عزیزوں اس انداز میں آئے۔ وہ رات میرے عزیزوں آمنہ کے لال کو کبھی نہ بھولی، جب آپ میرے عزیزوں مکے سے باہر نکلے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے زاروں قطار رونے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کملی والے بتا کسی نے مارا، جھڑکا، کوئی زخم دیا؟ فرمایا اے میرا ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، بیت اللہ کا صدمہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، بیت اللہ کی جدائی میرے سے برداشت نہیں ہو رہی۔ کہاں اللہ کا گھر تھا، کہاں اللہ کے گھر کا طواف تھا، میں تو اس گھر کو بسانے کے لیے آیا تھا، لوگوں نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان الذی فرغ علیک القرآن لرادوک الی معاد، میرا محبوب پریشان نہ ہو، آج دھکے دے کے یہ نکال رہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے کل مکے کا فاتح بنا کر میں تجھے بیت اللہ میں داخل نہ کروں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ ابھی ہجرت کو تو دوسرا سال تھا میرا عزیزو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مکے میں مارے کھا کھا کر زخم ہرے تھے۔ جب پورا مکہ میرا عزیزو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بل کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بدر کے میدان میں آیا، آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ، میرے عزیزوں کہہ سکتے تھے کملی والے یا تو جان کے لالے پڑ رہے ہیں، ہمارے پاس مکان کوئی نہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ہمارے پاس گھر بسانے کے لیے کچھ نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب آپ نے جہاد کا اعلان کیا، امیہ نے جو میرے درے مارے تھے ان زخموں میں میرے درد ہونا شروع ہو گیا۔
سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو زبان سے اظہار کیا تھا لا الہ الا اللہ، سولی پہ چڑھ جائیں گے، یہ کلمہ برقرار رہے گا، کاٹ دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، اس کلمے کے سنانے سے باز نہ آئیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر چلو بدر کے میدان کا کیا ارادہ ہے؟ کہ کملی والے اشارے تیرے ہوں گے، جان کے نذرانے ہمارے ہوں گے، کملی والے جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارے خون کا قطرہ گرے گا۔ جب اظہار کے کردار کو دیکھا، اظہار کے معیار کو دیکھا، پھر میرے عزیزو خیمہ جامع مسجد عریض تو آج بدر میں اپنا خیمہ بنوا لیا۔ فرمایا آج میرے پاس کوئی ملنے نہ آئے، اللہ اکبر، اس خیمے میں جو ہے ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہ آئے۔ فرمایا پھر دنیا انسانیت نے دیکھا، آسمان فلک نے دیکھا، نبوت والی چادر ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے، ہاتھ یوں کر کے اٹھائے ہوئے کہ اللہ 13 سال کی کمائی تیرے دربار میں لے کے آ گیا، اللہ مل کے پکے کول کے سچے، پیر میں جوتا ال کے کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی اکال ال کے کوئی نہیں، پگڑی ال کے پاس کوئی نہیں، پہننے کو کرتا تہمد ال کے پاس کوئی نہیں، لڑنے کے لیے ال کے پاس ہتھیار کوئی نہیں۔ اے اللہ مارے کھا کر انہوں نے تیری توحید کے دامن کو بچایا، توحید کے پھلیروں کو بلند کیا۔ مالک کائنات تو بھی آ سن لے، اگر ال کا نام و نشان مٹ گیا قیامت کی صبح تک دھرتی پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے تو تیرا نام لیا جائے گا، اگر یہ چلے گئے تو قیامت تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ پھر جب اظہار کو دیکھا، قول و فعل کے اقرار کو دیکھا، فرمایا جبرائیل چھوڑ دے پھر یہ بات ہے، تو بھی زمین پہ چلا جا، میکائیل تو بھی زمین پہ چلا جا، چلو سارے فرشتے جاؤ، اکیلے نہ جاؤ، 500 ہزار کے لشکر لے کے جاؤ، آج دنیا والوں کو پتہ لگے گا اللہ اکبر محمد کا دیوانہ اکیلا نہیں لڑ رہا، کملی والے کے دیوانوں کے ساتھ آسمان کا فرشتہ بھی ساتھ لڑ رہا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، خدا کے واسطے میرے عزیزو، آج کے میلاد کا مقصد، آج کی مجلس سے ذکر کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ ناشتہ کریں اور گھروں کو رخصت ہو جائیں، یا کم از کم میرے عزیزو اس بات کا ارادہ لے کے جائیں جو بیان مسجد کے اندر آپ سن کے روتے ہو، اس بیان کو عملی زندگی کے اندر بھی آپ میں اتاریں گے، وگرنہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، تھی وہ ایک جماعت گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے ایسی شان والا آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا، رب اکبر کی قسم، ہاتھ کی بات کروں، انگلیوں کی بات کروں، اشارے کی بات کروں، زبان کی بات کروں، تبسم کی بات کروں، آپ کے گال کی بات کروں، رخسار کی بات کروں، آپ کے ابو مبارک کی بات کروں، پاؤں کے تلوے کی بات کروں، آپ کی انگلیوں کی بات کروں، اللہ کی قسم شان محمد ہر ایک سے مجھے آپ کو مجھے نرالا نظر آ رہا ہے۔ اس چادر میرے عزیزو ہے تو یہ چادر آپ کے پاس بھی ہے، چادر میرے پاس بھی ہے، میرے پیر کے پاس بھی چادر، میرے استاد کے پاس چادر، کپڑا بھی ایک ہے، دھاگا بھی ایک ہے، کیا پتہ ایک ہی چرخے کے اندر بناؤ، لیکن میرے عزیزو لاکھ ریشم کی چادریں کیوں نہ ہو جائے، ململ کی چادر کیوں نہ ہو جائے، سیپل کی چادر کیوں نہ ہو جائے، جو پیوند والی کملی مبارک آمنہ کے لال کے کندھے پر تھی، لاکھ جہان مل جائے اس چادر کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے کے آئے، اپنے کندھے سے چادر اتاری، اپنے سرانے رکھ دی، عائشہ تیرا حق ہے، یہ وقت تیرا ہے، عائشہ مدینے میں میرا یار فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت دے، میں ابھی آ رہا۔ او لوگو اللہ اکبر، کتنا کملی والا خیال کر کے گیا، اپنی بیوی کے حق میں اجازت لے کے جا رہے، اے عائشہ میں جنازہ پڑھ کے آیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جنازہ پڑھنے چلے گئے، وقت گزرتا گیا، مغرب کا وقت آ گیا، میں انتظار میں ہوں کہ آئے نہ آئے، پتہ نہیں کب آئیں گے،
فرمایا پرانے وقتوں کے اندر دستور تھا، گھر کی دیوار میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، دروازے کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، اس میں کپڑا رومال دے کے رکھتے تھے، میں بار بار اس سوراخ کا کپڑا ہٹاؤں، دیکھوں مدینے کی گلی میں مجھے حضور نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر، اس بے خیالی کے اندر جو چادر سرانے پڑی تھی وہ چادر میں نے اپنے سر کے اوپر اوڑھ لی۔ پھر میں نے دوبارہ دیکھا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تشریف لاتے نظر آئے، اور موسلا دھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اکبر پر، آپ کے جسم مبارک پر میں نے بارش کو برستے دیکھا۔ میں حیران پریشان ہو گئی، میں نے جلدی سے چادر ہاتھ میں پکڑی، میں نے کہا ہو چادر لے جانا بھول گئے، بارش کے قطرے تیز ہیں، آپ کا جسم نرم و نازک ہے، کہ بارش کے قطروں کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، کاش جاتے چادر لے کے چلے جاتے۔ کہ جب رحمت والے نبی واپس گھر تشریف لائے، چادر میں نے اتار کے سرانے رکھ دی۔ آپ جب گھر تشریف لائے، دروازہ کھولا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، لباس پر، آپ کے کندھوں پر، آپ کے دامن پہ دیکھا، رب اکبر کی قسم مجھے ایک بھی بارش کا قطرہ نظر نہیں آیا۔ میری حیرانی کو دیکھ کر کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہ میں ڈر کے مارے بولی نہ۔ پھر فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ اس سوراخ میں آپ کو آتے دیکھا، موسلا دھار بارش برس رہی تھی، اور جب گھر آئے آپ کا جوتا بھی خوش، جوتی کے نیچے کا تلوا بھی خوش، کپڑے بھی خوش، کیا ہوا؟ حضور نے یوں نگاہ پھیری اور نگاہ رحمت والے نبی کی چادر پہ پڑی۔ عائشہ تو نے کب دیکھا؟ کہ ابھی دیکھا۔ فرمایا عائشہ جب تو نے دیکھا تو یہ چادر کہاں تھی؟ اما فوراً بولی یا رسول اللہ یہ چادر میرے سر پہ تھی۔ آپ نے فرمایا واہ واہ عائشہ تو میری چادر کو کیا سمجھی؟ یہ چادر تو نے یہاں سے اٹھا کر اپنے سر پہ اوڑی، رب اکبر کی قسم ہے اس چادر کی برکت سے خدا نے تجھے وہ کچھ دکھایا جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے۔ اللہ نے کیا دکھایا؟ فرمایا جس صحابی کا میں جنازہ پڑھ کے آیا، اے عائشہ تو نے چادر پر رکھا، چادر سر پہ رکھی، اللہ نے تیرے اندر کا حال کھول دیا۔ اس صحابی کی قبر پر آسمان سے اتنا نور برسنا تھا، تو نے چادر توڑ کے دیکھی، اے عائشہ وہ بارش نہیں آ رہی تھی، میرے صحابی کی قبر پر آسمان سے نور آ رہا تھا۔ چادر کا کمال، اللہ نے اتنی شان و شوکت والا آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج میرے دوستوں بد نصیبی ہماری یہ، یا تو ہمارے سمجھنے میں فرق آ گیا، اللہ کی قسم اللہ کے سمجھانے میں فرق نہیں آیا ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں، اپنی زندگیوں کو سدھارو، اپنی زندگیوں کو صحیح کریں۔ یوں نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہوں، میرے عزیزوں معاملات میں، گھر بار میں، کنبے برادری میں، اولاد میں مجھے بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، آپ بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام تو ہم کون بن کے آئے؟ ہم تو سیکھنے والے بن کے آئے، آخری سانس تک ہم نے سیکھنا ہے، ہر دم سیکھنا ہے، قدم بقدم سیکھنا ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری زندگی کے اندر کیسے لے کے آنی ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی اور اللہ اپنے راضی ہونے کی، اب اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، ہماری عزت و مال کو قبول فرمائے۔ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیں، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
illallah 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 Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam Allahu Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam Hu 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مراقبہ کر لے بھائی، جیسے صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمتوں کا نور میرے دل کے اوپر برس رہا ہے. توجہ اپنی ساری دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، اور دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ جو درس قرآن ہوا، مجلس درود شریف کی محفل ہوئی اور مجلس ذکر اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری طرف سے تحفہ اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں پہنچا. اللہ آپ کی آل پاک، ازواج مطہرات، جمیل انبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچا. خصوصاً اللہ ہمارے باء و اجداد میں، والدین میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں جو فوت ہوئے اللہ تمام اس کا ثواب پہنچا. حضرت اقدس مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سمیت اللہ جتنے مسجد کے مسلمان نمازی فوت ہوئے اللہ تمام کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ اس پروگرام کو ہماری زندگی کی کامیابی اور بھلائی کا ذریعہ فرما. اللہ ہمارے علاقے کی بھلائی کا ذریعہ فرما، ہمارے کاروبار کی بھلائی کا ذریعہ فرما، ہمارے بچوں کی تعلیم کی کامیابی کا ذریعہ فرما. اللہ ایسے پروگرام مجالس کی جانے کی توفیق عطا فرما، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں والی زندگی سے اللہ سچی پکی نفرت عطا فرما، اور نیکیوں والی زندگی شوق عطا فرما، رغبت عطا فرما.
جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، اللہ جتنوں کے جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما، ان کے جتنے بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو بچے اسکول کالج پڑھ رہے، مدرسے میں قرآن پاک علم حدیث پڑھ رہے، کامیاب و کامران فرما، جو پڑھ چکے اللہ اچھے محکموں میں نوکریوں کا معیار عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، روزگار میں برکت عطا فرما، بچیاں اللہ جن کی جوان ہے غیب کے خزانے سے اللہ ان کے رشتوں کے اسباب پیدا فرما، اور جن کے گھر بننے کے بعد بگڑنے کو اللہ ان کے گھروں کو دوبارہ اپنے کرم سے بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مٹھاس عطا فرما۔ اللہ یہ کوشش کامی ہماری مسجد کی انتظامیہ کرتی رہتی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرما، مدرسے مسجد کو آباد فرما، پڑھنے والے پڑھانے والوں کو آباد فرما، اپنے گھر کو اللہ ہمیشہ کے لیے ہمارے نعرے آباد فرما، نمازیوں کے سجدوں سے آباد فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، بدعات سے رسومات سے اللہ میں محفوظ فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، افواج پاکستان کو سرحد حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جتنی ایجنسی سیکورٹی ادارے آج کا دن اللہ خیر و عافیت کے خطاب گزار دے، دہشت گردی سے یا اللہ خودکش حملے سے اللہ ہر قسم کی محفل کو محفوظ فرما، ربا ہماری دعائیں قبول فرما، مولانا صدیق صاحب کی گھر والی کو اللہ صحت عطا فرما، ان کی بیٹی ان کے داماد کو صحت عطا فرما، ان کے اہل و عیال میں جو فوت ہوئے ان کی مغفرت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ناشتہ بار لگا ماشاءاللہ، تشریف لے جائیں۔ Thank you.